الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ پیچھے والی آیتوں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ ایک نعمت تو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کر دی کہ میں نے تمہیں بعض دوسری قوموں کے اوپر سرداری عطا فرمائی اپنے وقت میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بتا دیا کہ میں نے تم پر کرم کیا ہے، میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر تفصیلی مضمون ان ساری نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے بتایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے بچایا، فرعون والوں سے بچایا۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ پرانے دور کی کبھی سزائیں اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو پتہ چلے گا کتنی خطرناک ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں وہ سزائیں نہیں ہیں۔ بہت عجیب قسم کی سزائیں، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دینا، ایک ہاتھ کاٹ دینا، دوسرا پیر کاٹ دینا، خلاف سے کاٹنا، دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو پیر بایاں کاٹ دیا۔ کچھ سزا نہیں دی، ایسی بند کوٹری میں ڈال دیا کہ جہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا گھپ، یہی پتہ نہیں چل رہا دن ہے یا رات۔ ٹارچر سے کم ہے یہ بات بھی۔ خیر، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کو بدترین سزائیں دیتے تھے۔ فرعونیوں کو تاریخ کے اندر قبطی کہا گیا ہے۔ قبطی، فرعون کی جو قوم تھی نا، ان کو قبطی کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جو فرعون کی نسل میں، فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی تو کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، لیکن بہرحال وہ بھی بہت کمزور سی حدیث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فرعون بے اولاد تھا۔ تو آل فرعون سے کیا مطلب ہے؟ فرعون والے، وہ لوگ جو فرعون کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک ہر دور میں یہ لوگ ہوتے ہیں جو چاپلوس کہلاتے ہیں، چمچہ کہلاتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، چمچہ جس برتن میں رہتا ہے اسی برتن کو خالی کرتا ہے۔ برتن، جس برتن میں چمچہ ہوتا ہے اس برتن کو فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو خالی کرتا ہے۔ تو چمچہ اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو یہ بدترین لوگ تھے اور بدترین عذاب دیتے تھے۔ یہاں پر اس عذاب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ کون سا عذاب دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو مارتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو چھوڑنا اور مردوں کو مارنا بڑا غلیظ عذاب ہے یہ۔ کسی کی بہن بیٹی ہو اور اس کی عزت کو خطرہ اور حفاظت کرنے والا باپ ہی نہ ہو، بھائی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، کس قدر غلیظ عذاب ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ دراصل فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ مصر کے اندر دو قومیں رہتی تھیں، ایک تو وہ قوم تھی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اور دوسری وہ قوم تھے جو مصری تھے، فرعون کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل مصری نہیں تھے، بنی اسرائیل تو فلسطین سے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ میں نے نیٹ پہ پورا ایک سبق موجود ہے، میں نے پڑھایا تھا، اس میں پوری تاریخ بتائی تھی بنی اسرائیل کی، ابھی بھی موجود ہے۔ آپ میں سے کسی کو سننا ہو تو مجھے بتا دینا، میں دے دوں گا کہ فلسطین سے ارض مقدس سے یہ لوگ مصر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر۔ یہ لوگ مصری نہیں تھے، تو مصری یہ لوگ تھے، فرعون وغیرہ یہ مصری تھے۔ جیسے آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے تم ہندوستانی نہیں ہو، تمہارے اوپر NRC لاگو کر کے تمہیں واپس باہر پھینکیں گے ہندوستان سے۔ حالانکہ ہندوستان میں 1000 سال سے کس کی حکومت تھی؟ تمہارے باپ کی تو حکومت تھی، تمہارے باپ کی تو حکومت تھی۔ اگر ہم ہندوستانی نہیں ہیں تو وہ کون تھے پھر؟ ہم باہر سے آئے تھے تو وہ کون تھے پھر؟ خیر، سیاست بڑی گندی ہو رہی ہے آج کل کی، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ مصر کے اندر رہتے تھے، مصر کے اندر یہ پیدا نہیں ہوتے تھے، یہ لوگ مصر کے اندر آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بلانے پر۔
وہیں پر یہ پھلے پھولے. تو اس نے خواب یہ دیکھا فرعون نے کہ مصر کے اندر جو دو قومیں رہ رہی ہیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی، کیونکہ یہ ظالم تھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک آگ آئی ہے، اور آسمان سے وہ آگ آئی اور وہ آگ جو ہے وہ قبطیوں کے گھروں میں، فرعونیوں کے گھروں میں گئی ہے، اور بنی اسرائیل کے جتنے گھر ہیں وہ سارے اس آگ سے محفوظ رہے. تو اس نے اپنے تعبیر دینے والوں کو بلایا، اس دور کے جو اس کے بڑے تھے. اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے خواب بیان کیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جس سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا لڑکا ہوگا؟ ہاں لڑکا ہوگا. اس نے کہا فساد کی جڑ ہی ختم کر دو، بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کرنا شروع کر دو. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 70,000 سے زیادہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا. پھر موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے، یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، انشاءاللہ اس کی گفتگو اس پر کبھی پھر گفتگو کریں گے کہ اس نے اتنی کوششوں کے باوجود، اتنے بچوں کو مارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا کے دکھایا اور فرعون کی گود میں پال کے دکھایا. ایک موقع ہے کہ فرعون بیٹھا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کھیل رہا تھا، چھوٹے سے بچے تھے، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ لی. دماغ کا اجٹ تو تھا ہی، کہنے لگا پکا یہی موسیٰ ہے، یہ وہی بچہ ہے، یہ بچ گیا. تو حضرت آسیہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کے اس میں موجود تھی، بیوی کی شکل میں موجود تھی. انہوں نے کہا ہر وقت موسیٰ موسیٰ کرتے رہتے ہو، خواہ کی باتیں کرتے ہو، اتنے بچے تم نے مار دیے، بچ گیا ہوگا وہ بچہ. تو وہ سمجھا دیا کرتی تھی، تھپکی دے دیا کرتی تھی، ٹھنڈا بیٹھ جاتا تھا وہ کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں پال کے دکھایا. تو بہرحال یہ وہ سزا تھی کہ جو وہ ان کے بچوں کو مارتا تھا اور بچیوں کو چھوڑتا تھا، کہ اس کو ڈر یہ تھا کہ ان کا کوئی بچہ ہے وہ پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے میری بادشاہت ختم ہوگی. اور ان کی لونڈی، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا کرتا تھا اور ویسے بھی مزدوری والے کام لیا کرتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. اتنے برے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بری پستی سے تمہیں نکالا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر بڑا فضل تھا، بڑی مہربانی تھی. کیسے نکالا، کیا اس کی شکل بنی، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ